آج میں آپ کو دعا نہیں بلکہ ایسی نماز حاجت بتاؤں گی کہ جس کے اندر آیات اور ان کا ترجمہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یقیناً ہماری مشکل اس سے حل ہوگی۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے کسی کی مشکل حل ہو جائے۔ جی ویلکم ٹو فیجف لائف، السلام علیکم، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو نماز شیئر کر رہی ہوں وہ میرا ایک لائف کا بہت بڑا سیکرٹ ہے، بہت بڑا سیکرٹ ہے، آپ یقین کریں۔ مطلب یہ کہ جب بھی میں نے یہ نماز پڑھی ہے نا تو میری یہ دعا ضرور، جس مقصد کے لیے بھی پڑھی ہے تو وہ ضرور قبول ہوئی ہے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو مثال بتا دوں، ریسنٹلی میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے۔ مطلب آپ یقین کریں، آپ بے شک میری ویڈیوز کھول کے دیکھ لیں، اس میں کوئی اتنے زیادہ ویوز نہیں ہیں کہ جتنا بندہ کہے کہ 2 ہفتوں کے اندر کیسے چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے۔ لیکن بس یہی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے نا وہ معجزے ہوتے ہیں لائف میں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بالکل ایمان لا کے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آپ عبادت کرو اور دعائیں مانگو، تو مجھے بس وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ نماز کا میں نے جہاں پہ پڑھا تھا اس پہ یہی تھا کہ اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے کسی بھی حاجت کے لیے تو ایسی جگہ سے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا ہے، آپ خود دیکھیں کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ ان میں اتنے زیادہ ویوز اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ پورا سال لگ جاتا ہے اور مونیٹائز نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو میں نے بھی یہ دعا پڑھ رہی تھی، میں یہ نماز پڑھ رہی تھی، مستقل اس کے اندر دعائیں پڑھ رہی تھی، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مشکل حل کی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی نماز ہے، صرف 4 رکعت نماز ہے۔ یہ آپ اپنے ایک روٹین میں شامل کر لیں اگر آپ کو کوئی مقصد ہے تو۔ اس میں بالکل اب یقین کریں ٹائم نہیں لگتا، اور میرا تو ایک روٹین یہ ہے کہ میں نا کوئی اس طرح کی نماز یا کوئی ایسی چیز پڑھنی ہوتی ہے تو میں رات کو عشاء کے بعد پڑھتی ہوں۔ تو اب کیونکہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کوئی کام کی آپ کو جلدی نہیں ہوتی، مطلب ہر طرح سے بالکل ریلیکس مائنڈ ہوتا ہے، اور پھر میں یہ نماز جو ہے نا یہ میں پڑھتی ہوں۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطلب یہ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت آپ صبر اور نماز سے مدد لو، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے ہی فرمان پہ عمل کریں اور صبر بھی کریں مصیبت میں، اور نماز سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں۔ اچھا، یہ جو نماز ہے اس کو نماز حاجت کہتے ہیں، یعنی ہماری کوئی حاجت ہے تو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور لیکن اس کو ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، جیسے نفل نہیں ہوتے، جیسے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں ایسے 2 نفل کر کے 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت کے بعد پھر ہم نے اس کو سلام پھیر دینا ہے، اور پھر ہم نے دوبارہ سے کھڑے ہو کے پھر ہم نے اگلی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو اب اس کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے، 4 رکعتوں میں آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، اور اس کے بعد سب سے جو پہلی رکعت آپ پڑھیں گے اس کے اندر جو آیت ہے وہ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی میں تو اپنا کام اللہ ہی کو سونپے دیتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اچھا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی آیت وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز پڑھتی ہوں تو میں اس کا ترجمہ پہلے بہت غور سے اور دھیان سے پڑھ لیتی ہوں، پھر مجھے بہت مزہ آتا ہے، مطلب آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم اردو میں جب اس کا ترجمہ مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے نا تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی رکعت میں آپ نے 25 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح نارمل روٹین میں جیسے ہم اپنی رکعت ختم کر کے کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، آیت کریمہ بھی جس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں رنج سے نجات دلائی، اور ہم تو ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ آیت کریمہ سے آگے جو اگلی آیت ہے نا اس کو ساتھ ملا کے آپ نے یہ پڑھنا ہے، 2 آیتیں ہو گئیں۔ تو اس کے بھی آپ نے ترجمے کو نا مائنڈ میں رکھ کے اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے 25 مرتبہ، اور پھر آپ نے سلام اسی طرح پھیر کے اور پھر آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت شروع کرنے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے واسطے کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ مطلب دیکھیں اس کا بھی ترجمہ، مطلب ان تمام آیات کے ترجمے اتنے پاورفل اور خوبصورت ہے نا کہ آپ کو خود فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ نے اپنا کام واقعی میں اللہ کو سونپ دیا، اب بس
اب اسی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، اور یعنی اصل میں 4 رکعت نماز ہے اور یہ چوتھی رکعت ہے، لیکن آپ کیونکہ 2 کر کے پڑھ رہے ہیں اس لیے میں اس کو دوسری رکعت کہہ رہی ہوں۔ تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 25 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہیں کوئی حرکت اور قوت ماں سوائے اللہ کے جو بلند مرتبہ صاحب عظمت ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے اس کو بھی اسی طرح ہی رکوع اور سجدے کے بعد اور پوری جس طرح رکعت ختم کرتے ہیں سلام وغیرہ آپ نے پھیرنا ہے۔ اب آپ کی 4 رکعتیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پورے دل سے پورا اپنے آپ کو ایک قسم کا دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ یقین کریں یہ اتنی افیکٹو نماز ہے نا، مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جتنی بھی آیات یوز ہو رہی ہیں سب کی سب ہم مختلف مواقع میں پڑھتے ہیں، یا ہم نے سنتے ہیں کہ اس چیز کے لیے یہ آیت پڑھیں، اس چیز کے لیے یہ آیت پڑھیں۔ تو یہ آپ نماز پڑھیں، کوئی بھی اگر آپ کی مشکل ہے انشاءاللہ ضرور وہ حل ہوگی، میری مطلب پورا ایمان ہے میرا اس چیز کے اوپر۔ اچھا جی، میں نے آپ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سیکرٹ بتا دیا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ نے صرف مطلب اس چیز کے اوپر ہی آپ نے وہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس نماز اور دعا پڑھیں اور کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کوشش کرنی ہے انسان نے، تو ظاہر ہے آپ نے ساتھ جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی مقصد ہے اس کے لیے کوشش کریں، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے جو اس کا جو ہے نا حل وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ضرور یہ جو ہے اپنے مقصد کے لیے آپ اس نماز کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مقصد حل کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب، تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ ٹو می۔ تو دیکھتے رہیے فیضرز لائفز کو، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میری نئی ویڈیو آئے، کیونکہ میں ہر ایک دن چھوڑ کے میں اس طرح کی ویڈیو لگاتی ہوں جس میں میں کوئی آیات یا کوئی اس طرح کی چیز بتاتی ہوں، کیونکہ میری پوری لائف میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ یہ چیزیں میں یوز کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مدد کرتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ سب کے پرابلم سالو ہوں۔ تو بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن آئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔